ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناظرین۔ آج ہم آیا آخری قسط پارٹ نمبر 2 اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں، تو بغیر دیر کیے آئیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے۔ تم اللہ کے بندوں کی حفاظت کرو، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تم کیوں ہمارے لیے پریشان ہوتے ہو؟ وہ کرو جو تمہیں سکون دیتا اور تمہارا سکون میں ہے، ورنہ کچھ دن بعد تم ہم سے بھی تنگ آ جاؤ گے، کیونکہ تم وہ نہیں کر رہے جو تم چاہتے ہو۔ دل کا سارا غبار ہٹتا جا رہا تھا، دل بھی تو یہی چاہتا تھا۔ ایسا نہیں کہ آیا نے اسے پہلے کبھی یہ سب نہیں کہا تھا، مگر تب وہ یہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آج جب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا تو اسے محض بہانہ ہی چاہیے تھا، اور بہانہ آیا نے دے دیا تھا۔ ثقلین نے کیا کیا ہے یہ؟ وہ آہستہ سے بولا، مگر آیا کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ شاید اب ثقلین کا وقت نہیں آیا تھا۔ اب اللہ نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے، تو بس میری جان اللہ کا نام لو اور کیس میں ہاتھ ڈال دو، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ وہ اسے حوصلہ، ہمت، دعا سب ساتھ دے رہی تھی، اور یہی لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ لیا۔ فون کاٹ کر اس نے ایک اور نمبر ملایا، سر آئی وانٹ ٹو ری جوائن۔ دو چار باتیں کر کے اس نے فون ایک طرف رکھا، گاڑی سٹارٹ کی اور دوبارہ فون اٹھا کر ایک میسج آیا کو کیا۔ کیا تم نے مجھے میری جان کہا تھا؟ فوراً جواب آیا، استغفر اللہ، خود ہوگا ڈائپر۔ پھر اس نے ناک پر ہاتھ رکھا، فیملی ڈائپر۔ وہ بھی تڑاک سے بولا۔ سمایا نے 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھ کر مسکراہٹ چھپائی۔ شیری نے خفت سے اسے دیکھا، حمزہ پرسوچ انداز سے پنسل انگلیوں میں گھماتے اسے دیکھنے لگا۔ کہہ تو وہ صحیح ہی رہا تھا، مگر دوسری بار کے اس موقع کو وہ جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی ویڈیو پر بحث شروع ہو گئی۔ ویڈیو اتنے لوگوں تک پہنچ چکی تھی کہ ختم کرنا مشکل ہے۔ شیری نے حمزہ کو دیکھا۔ سوشل میڈیا پر تو 1 منٹ لگتا ہے وائرل ہونے میں، اور ایسی چیزیں تو وہ لوگ ویسے ہی فوراً اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سمایا نے آگے ہوتے ہوئے کہا، حمزہ باری باری ان کو دیکھ رہا تھا، یا ویڈیو میں منسٹر صاحب کی شکل ہوتی تو شاید کچھ بنتا۔ شیروان نے کہا، اور حمزہ کی گھومتی پنسل دماغ کئی مسافتیں طے کرنے لگا۔ اب کم سے کم اس سے صاحب مت کہو، شیری نے جل کر کہا۔ پیچھے میز پر وہ اب بیٹھے اپنی باتیں کر رہے تھے۔ جنت کیسی ہے؟ سمایا شیروان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، شیروان کو جنت پہلی نظر میں بھائی تھی، اور اس کھجکاؤ اس کی طرف دیکھتے۔ شیری نے بات حمزہ کے کان میں ڈالی، اور پھر بات رادابہ سے ہوتے ہارون اور ہارون کے ذریعے جنت گھر تک پہنچی۔ وہ ویسے ہی ڈاکٹر ہارون کی عزت کرتے تھے، اور حمزہ کو بھی جنت کے دوست کی حیثیت سے جانتے تھے۔ ادھر شیروان کے گھر پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا کہ حمزہ کے توسط سے سب ہو رہا ہے، اور انسان کی کریڈیبلٹی ہی بہت ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، آل فٹ۔ ایک نظر الماری میں جھکی، حمزہ کو دیکھتے اس نے انگڑائی لی۔ اب کم سے کم وہ حمزہ کو دیکھ کر چپ چاپ نہیں بیٹھے تھے۔ حمزہ کو مطلوبہ چیز مل گئی تھی تو الماری کے پٹ بند کر دیتا، دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ سب سیدھے ہو گئے۔ اس کے ہاتھ میں بٹنوں والا فون تھا، وہ کافی پرانا اور خستہ حال تھا، اور وہ اس سے کھول رہا تھا۔ سب جھک کر دیکھ رہے تھے۔ فون کھل گیا۔ اس نے بیٹری نکال کر باہر رکھی اور اندر سے ایک میموری کارڈ نکالا، اسے اپنے فون میں ڈالا، اور فون کے ساتھ ڈیٹا کیبل لگاتے وہ پرجوش دیکھ رہا تھا۔ اب شیری کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے کر وہ خود بٹن دبا رہا تھا۔ شیری جا کر سمایا کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ تبھی اسکرین پر ویڈیو ابھری، اور حمزہ نے لیپ ٹاپ ان لوگوں کی طرف گھمایا اور آگے ہو کر اسکرین دیکھ رہے تھے۔ وہ ثقلین کی ویڈیو تھی۔ ویڈیو خاصی معیوب تھی۔ سمایا نے ایک نظر دیکھ کر نظر ہٹائی۔ شیروان نے لیپ ٹاپ حمزہ کی طرف گھما دیا، اور وہ اب ویڈیو بند کر رہا تھا۔ حمزہ نے گہری سانس خارج کی۔ یہ وہی ویڈیو تھی جس کی دھمکی حمزہ ثقلین کو دے کر آیا تھا، مگر اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ویڈیو اپنے دوستوں میں دے چکا ہے، بلکہ اس نے یہ سوچ کر سنبھال کے رکھی تھی کہ اللہ نے پردہ رکھا ہے تو وہ کیوں کسی کو سرِ عام نشر کرے، مگر اب وہ جبکہ وہ خود ایک گری ہوئی حرکت کر چکا تھا، وہ کیا پردہ رکھنا؟ سب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حمزہ نے شیری کو اشارہ کیا، فیک آئی ڈیز سے اپلوڈ کر دو۔ شیری اٹھ کر اس کی طرف آیا، ہاتھ جلدی جلدی لیپ ٹاپ پر چلنے لگ گئے۔ سر، اس سے کیا ہوگا؟ ہم تو انسیہ کیس پر کام کر رہے ہیں۔ سمایا فارمل ہو گئی تو حمزہ نے کن پٹی مس لی۔ اگر ہم ڈائریکٹ اس پر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، لیکن اگر عوام اس کے خلاف آواز بلند کرے گی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی پارٹی اس سے
ہاتھ ہٹا لے گی۔ الیکشن کے پاس کوئی اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا اور پھر اس سے نپٹ لوں گا۔ وہ مسکرایا اور سر جھٹکایا کہ فرعون کا باپ ختم ہونے جا رہا ہے، اس نے شیری کی طرف دیکھتے کہا، اور شیری نے لیپ ٹاپ اس کی طرف گھمایا۔ اپلوڈنگ ایک کلک کی دوری پر تھی۔ حمزہ نے سب کو خم دیا اور ویڈیو اپلوڈ ہونے لگی۔ حمزہ نے ایک میسج ٹائپ کیا، خیر مبارک ثقلین صاحب، چیپٹر دی اینڈ۔ میسج کرکے اس نے حیا کا نمبر ملایا۔ فون اسکرین پر حیا کی تصویر ابھری اور فون کان سے لگاتا باہر نکل گیا۔ بیٹی تقریب میں بولنے کے لیے مختلف پوائنٹ کاغذ پر اتار رہی تھی۔ پیچھے بیڈ پر رہاب بیٹھا بلاک سے مختلف شکلیں بنا رہا تھا۔ حیا کا فون تھا۔ رہاب فون دو مجھے۔ حیا سر جھکائے کچھ لکھ رہی تھی۔ رہاب نے بلاکس چھوڑ کر فون اٹھایا۔ سامنے حمزہ کی تصویر تھی۔ وہ چہکا اور انگلی سے اوپر کو سلائیڈ کیا۔ السلام علیکم بابا۔ السلام علیکم۔ حیا مسکراتے ہوئے پیچھے مڑی۔ وہ اپنے لاہور والے گھر کے کمرے میں بیڈ پر لیٹ تھا اور وہ اب رہاب سے کہہ رہا تھا، میرا بچہ کیسا؟ وہ شرمایا، میں ٹھیک ہوں۔ اور رہاب کی ماما کیسی ہیں؟ ماما بھی ٹھیک۔ حمزہ نے کارون سے ٹیک لگاتے ٹانگیں لمبی کی۔ کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہا تھا، وہ بلاکس کو دیکھ کر بولا، اور حمزہ مسکرایا، بابا کو مس نہیں کرتے ہو؟ اور رہاب نے ہونٹ نکالے، آئی مس یو، آئی کس یو آسک ماما لیٹس گو۔ وہ کہتی بابا آ جائیں گے۔ وہ روحان سا ہو رہا تھا۔ حمزہ کا دل چاہا وہ ابھی وہاں چلا جائے، مگر ابھی تو اصل کام شروع ہوا تھا۔ وہ تو پیار سے بولا، بابا مس یو اور جلدی سے میں اپنے رہاب کے پاس آ جاؤں گا۔ رہاب کھلکھلایا، اوکے ماما سے بات کرواؤ۔ حیا جو اٹھ کر اب بیڈ پر آ گئی تھی، رہاب نے فون سے تھمایا اور خود دوبارہ بلاکس کی طرف مڑ گیا اور فون لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں جناب بہت مصروف ہو گئے ہیں، کہیں واقعہ پرانی محبوبہ تو نہیں مل گئی؟ وہ ایک ٹانگ صوفے پر موڑے بیٹھی تھی۔ حمزہ کا موڈ اچھا تھا تو فوراً بولا، فی الحال تو نہیں ملی، لیکن اگر ابھی میسج کر دوں تو ملنے ضرور آ جائے گی۔ حیا نے دانت پیسے، آئے وہ ہنسا، نہیں یو لو می؟ حیا بھی ہنس دی، دل کے بہلانے کو غالب خیال، اچھا مطلب یو ڈونٹ لو می؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا اور حیا محظوظ ہوتے بولی، پتہ نہیں۔ وہ اور خفا ہو گیا، اوکے ایٹ لیسٹ ارمینا از شیور کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ وہ کال کاٹ گیا۔ فون دوبارہ بجنے لگا، مگر وہ اسے ہاتھ میں لے کر لیٹا رہا۔ رنگ بند ہو گئی تھی اور دوبارہ بجنے لگی۔ 2 کالز کے بعد اس نے فون اٹھایا اور خفگی سے بولا، جی بولیں۔ وہ آگے سے اتنے ہی پیار سے بولی، آئی مس یو۔ وہ بولا، کچھ نہیں، منہ بنائے لیٹا رہا، تمہارے ساتھ جینا سیکھا ہے، ہنسنا سیکھا ہے، میں شکر گزار ہوں اللہ کی، اس نے مجھے اتنی پریشانیوں میں ڈالا، اس نے مجھے تم سے ملوایا۔ میں ہر نماز میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو آج میں مسز حیا فیاض بیگ نہ ہوتی۔ وہ ایموشنل ہو رہی تھی۔ حمزہ کے تاثرات ڈھیلے پڑ وہ کہہ رہی تھی، یو آر مائی لائف، یو آر مائی ایوری تھنگ۔ حمزہ ناراضگی ختم ہو گئی۔ حمزہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، سن رہے ہو؟ اس کی طرف سے آواز نہیں آئی تو وہ رکی۔ وہ اتنا کہہ سکا، اس کے الفاظ اسے سکون دے رہے تو میری جان، آئی لو یو الاٹ۔ وہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ حمزہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، استغفر اللہ، حیا جل گئی، کیا آپ ہمیشہ یوں ہی کہتے ہو؟ وہ واقعاً ہمیشہ یہی جواب دیتا تھا۔ حیا کی خفگی بجا تھی، مجھے شرم آئی ہے ایسی باتیں سن کر۔ وہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ حیا نے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور اونچا کہا، استغفر اللہ۔ اندر بیڈ پر کھیلتا ہے رہا، ماں کی آواز سن کر کھلکھلایا، استغفر اللہ۔ ویڈیو آدھے گھنٹے میں ہی ہر موبائل پر دکھنے لگی تھی۔ میڈیا میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ ایک سیاسی جماعت کو چھوڑ کر باقیوں میں خوشی کی لہر تھی۔ ثقلین کی پارٹی سربراہ نے اس رسپانس کو دیکھتے فوراً سے خطہ تلخی کا اظہار کر لیا۔ سب کو اپنی اپنی پرگئی منسٹری چلی گئی۔ اس ویڈیو پر سہاگا یہ کہ حمزہ نے انسیہ سے پریس کانفرنس کروائی، جہاں سے اس نے ثقلین کو اپنے کیس میں نامزدگی کی پیش ٹیگ جسٹس فار انسیہ ٹاپ پر ٹرینڈ بن گیا، اور یہی وقت تھا کہ ثقلین کے اوپر سے ہر طرح کا ہاتھ کھینچ لیا گیا۔ عوام بینرز لیے اس کے ڈیرے سے باہر سیلاب کی طرح امڑ آئی اور اس وقت وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ آنکھیں بدحواسی سے پھٹی ہوئی تھیں، حوالات کی گرمی پسینے کی صورت نچوڑ رہی تھی۔ حمزہ نے آخری کمرے میں لے جانے کا حکم دیا اور کافی دیر انتظار کروا کر وہ وہاں گیا۔ سب نے ثقلین اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا، تم پچھتاؤ گے۔ وہ ہتھکڑی میں جکڑے ہاتھوں کے ساتھ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ حمزہ اطمینان سے مسکراتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، مگر افسوس، تم مجھے پچھتاتے
ہوئے دیکھ نہیں سکوگے۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ ثقلین کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ اسے گالیاں بکنے لگا۔ گالیاں بہت گھٹیا تھیں۔ حمزہ نے سب ریشنل دماغ پر چھوڑ دیا اور کچھ دیر بعد جب وہ بول بول کر تھک گیا تو حمزہ نے پیچھے کھڑے آدمی کو اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے عدالت کے لیے لے جا رہے تھے۔ ابھی وہ اسے لے کر تھانے سے باہر آئے ہی تھے کہ ایک بڑا ہجوم گیٹ کے باہر کھڑا اسے گالیاں دے رہا تھا، اس کے خلاف نعرے لگا رہا تھا، غم و غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ میڈیا وہاں موجود تھا۔ حمزہ نے کالی عینک آنکھوں پر لگاتے گیٹ پر کھڑے پولیس اہلکار کو اشارہ کیا کہ اسی اشارے کا منتظر تک گیٹ کھل گیا۔ ہجوم بے قابو ہو گیا۔ تھانے کا احاطہ لوگوں سے بھر گیا۔ پولیس بظاہر ان کو روکنے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ ثقلین کو جا لیا۔ وہ اس کو گالیاں دے رہے تھے، پیٹ رہے تھے، تھپڑ مکے لاتیں، جس میں جتنا دم تھا وہ اتنا زور لگا رہا تھا۔ خون اس کے منہ سے بہہ بہہ کر گر رہا تھا۔ ٹانگیں جواب دینے لگی تھیں۔ وہ زمین کی طرف جھکتا جا رہا تھا۔ تبھی ہجوم نے کسی کو جگہ دی۔ آنے والی ہنسی آتی۔ حمزہ چند سیڑھیوں سے اوپر کھڑا منظر دیکھ رہا تھا۔ ہنسی اب اس کے سر پر کھڑی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے رحم کی اپیل کر رہا تھا۔ ہنسی نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں اور اس کے منہ پر تھوکا۔ وہ ہجوم کی طرف مڑی اور چیختے ہوئے بولی، تم سب غلام ہو، تم سب غلام ہو، اپنے نفس کے غلام ہو۔ پوری دنیا فتح کر لوگے مگر رہو گے تم لوگ غلام ہی، خود کی خواہشات کے غلام، اپنے نفس کے غلام ہو۔ بیٹیاں اپنے ہی رشتے داروں میں محفوظ کیوں نہیں رہی؟ تم سب نفس کے غلام ہو۔ اور ہر طرف انگلی اٹھا کر گھوم رہی تھی۔ کئی سر جھک گئے، کئی آنکھوں میں تعصب ابھرا۔ حمزہ نے گہرا سانس اندر کھینچا اور وہ اب بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وکٹم بھی ہم بنتی ہیں، ظلم بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پھر عزت بھی ہماری جاتی ہے، نفرت اور حقارت بھی ہمارے حصے میں آتی ہے، خاموش رہنے کا بھی ہمیں کہا جاتا ہے۔ کون لوگ ہو تم، کون لوگ ہو؟ وہ چلا رہی تھی، چلاتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ دماغ کو لگا وہ ایک تکلیف برداشت نہیں کر سکے گی اور دماغ معاف ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے سہارا دے کر اندر لے گئیں۔ ہجوم دوبارہ مشتعل ہو کر ثقلین پر ٹوٹ پڑا اور فرعون کا پاپ ختم ہو گیا۔ حمزہ جانے کو مڑا، نظر گیٹ پر کھڑی عورت پر پڑی۔ وہ سیاہ چادر سے منہ چھپائے ہوئے تھی۔ حمزہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ مڑ گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ایک طرف چل دی۔ حمزہ اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ اور تیز ہو گئی۔ وہ اب ایک کالی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ حمزہ اس کے سر پر جا پہنچا۔ دوسری طرف کا دروازہ کھل کر اس نے اندر دیکھا اور سب ساکت ہو گیا۔ وہ اور مینا تھی، وہ بھی وہیں رک گئیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور بغیر میک اپ کے مرجھایا ہوا چہرہ۔ آنکھوں میں آنسو مرنے لگے۔ حمزہ جانے کو مڑا تو وہ لرزتی آواز کے ساتھ بولی، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ مڑ کر اسے دیکھا اور اندر بیٹھ گیا۔ کئی لمحے خاموشی رہی۔ پھر حمزہ بولا، کیسی ہو؟ وہ آنکھوں میں ہنسی۔ حمزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہوں، ایک دم ٹھیک ہوں۔ وہ ہنستے جا رہی۔ وہ چپ ہو گیا۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ تم خوش ہو؟ حمزہ نے شانے جھکائے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ارمینا نے سر جھٹکا۔ چادر اب بھی لپیٹے ہوئی تھی۔ تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ میک اپ کاجل لگی آنکھیں، گہری لپسٹک کہاں؟ اسے یوں دیکھ کر وہ واقعتاً اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے گال پچکے پڑے تھے۔ ارمینا زخمی سا مسکرائی اور سر سے چادر اتاری۔ حمزہ کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ اس کے سر پر بال نہیں تھے اور پھر شکل ایسی ہوئی پڑی تھی کہ اسے خوف ہونے لگا اور وہ نظریں پھیر کر ارمینا نے ہنستے ہوئے چادر دوبارہ سر کیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اسے دیکھے بغیر پوچھ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ ہو گئی، آنکھوں میں کرب بھر آیا۔ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آنسو گرنے لگے۔ حمزہ نظریں ڈیش بورڈ پر گاڑی بیٹھا رہا۔ میں نے ثقلین کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا، اسے لڑکیاں سپلائی کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے میرا ہی سودا کر دیا۔ وہ اب حمزہ کو اذیت سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو لڑکیاں دیتی تھی اور وہ مجھے بیچنے پر تل گیا۔ میرے انکار پر اس نے مجھ پر تشدد کیا، اپنے گنڈوں کے آگے ڈال دیا، میرے بال کاٹ دیے، چیخی چلائی، بہت مدد مانگی، کوئی نہیں آیا۔ سارے یار دوست سب نے منہ موڑ لیا۔ میرا شوہر میرا نہیں رہا، میں اکیلی رہ گئی۔ حمزہ، دولت ہے مگر عزت نہیں، دولت ہے پرسکون نہیں ہے۔ وہ اب روئے جا رہی تھی۔ حمزہ اس کے لیے برا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے شوق سے دیکھا تھا، اب وہ بھیانک لگ رہی تھی۔ حسن کو زوال آ گیا تھا۔ حمزہ کا دل چاہے وہ ابھی گاڑی سے نکل جائے مگر شاید اس کے چند الفاظ اس لڑکی کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دے دیں۔ تو وہ بیٹھا رہا، مگر آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اس نے گردن تان کر پیچھے تھانے کے کالے گیٹ کو دیکھا۔ حمزہ کی
کتھی بھی سلجھ گئے۔ جس لڑکی کا ذکر انسیہ کے والد نے کیا تھا وہ آرمینہ تھی۔ پھر وہ اپنی داستان سناتی رہی۔ وہ سنتا رہا یہاں تک کہ الفاظ ختم ہو گئے، آنسو تھم گئے۔ پھر اس نے سر اٹھایا۔ آرمینہ آگے بڑھ جاؤ۔ آرمینہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، زندگی کا یہ باب یہیں بند کر دو اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، نئے اور اچھے لوگوں کے ساتھ۔ مگر اس کے لیے تمہیں پہلے خود اچھا بننا ہوگا۔ آرمینہ، جو لوگ غلط کام کر لیتے ہیں نا، ان میں اسپارک ہوتا ہے۔ اگر اس انرجی کو وہ صحیح جگہ لگائیں تو ایک دن ان کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ تم میں انرجی ہے مگر تم اسے غلط جگہ لگا رہی ہو۔ اب اس انرجی کو مثبت جگہ لگانے لگ جاؤ۔ اپنی تکلیف کو اپنی طاقت بنا لو۔ خود کے لیے خود کو معاف کر کے، ان لوگوں کو معاف کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ تمہیں ہمت دے۔ کہہ کر اس نے ٹک سے دروازہ کھولا اور لمبے ڈگ پتہ گاڑی سے دور چلا گیا۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی، اس کے لفظوں پر غور کرتی رہی۔ پھر حمزہ کے الفاظ دہرائے، آرمینہ آگے بڑھ جاؤ۔ چابی اگنیشن میں گھمائی اور گاڑی کے ساتھ وہ خود بھی آگے بڑھ گئی۔ اور آگے وہی بڑھ پاتا ہے جو بڑھنا چاہتا ہو۔ پھر لوگوں کے کہے الفاظ اور دلاسے تو محض بہانہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا۔ تحت نگاہ لوگ بیٹھے تھے۔ یہ لوگ عام لوگ نہیں تھے، یہ سب اپنی فیلڈ میں کام کرنے والے، دنیا کے ہر کونے سے آنے والے کامیاب لوگ تھے۔ ہال روشن سروشن تھا۔ تقریب شروع ہونے لگی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ کئی لوگوں کو اپنی اپنی فیلڈ میں بہترین کام کرنے کو ایوارڈ مل چکا تھا اور اب ایک لڑکی روسٹرم کی دوسری طرف کھڑی حاضرین کی تالیاں تھمنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سینے پر بائیں طرف چھوٹا سا سبز سفید جھنڈا لگا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض اور سرخ دوپٹہ گلے سے لگائے کھڑی 5ویں قطار کی پہلی نشست پر بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی طرف سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور اس کے گود میں اس کا بیٹا باپ کی طرح ہی ڈریسنگ کیے بیٹھا تھا۔ دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر تالیاں بجا رہے۔ تالیوں کا شور تھما۔ لڑکی نے مائیک منہ کے آگے سیٹ کیا۔ یوں لگا جیسے وہ پہلی بار اسٹیج پر کھڑی ہو کر بول رہی ہو۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ کامیاب ترین لوگ تھے۔ ان کے رشتے دار تھے، چائنیز تھے، جاپانی تھے، امریکی، انڈین، انگلش، روسی، سب تھے۔ اس نے دل میں ربِ یس سیلی پڑھی اور مائیک دوبارہ سیٹ کیا اور جب بولی تو ہال میں سناٹا چھا گیا۔ میں کوئی سائیکولوجسٹ نہ ہوں، نہ ہی کوئی مقرر یا رائٹر تھی۔ میں عام لڑکی تھی، ہر لڑکی کی طرح عام۔ پھر رکی اور مسکرائی اور ہر لڑکی کی طرح عام لڑکی کی طرح عام زندگی کو نہیں رہا۔ ایک حادثے نے دکھائی۔ پھر اس نے 5ویں قطار کی پہلی نشست پر بیٹھے حادثے کو دیکھا۔ اس نے مسکرا کر سر کو خم کیا۔ ارہاب نے ہاتھ ہلایا اور وہ دوبارہ حاضرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اور آج میں اپنا سکھایا 5 منٹ میں ان لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں جو سب کسی وجہ سے زندگی میں رک گئے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ ہمیں گرا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ کسی نے سینے میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ آسمان گر گیا ہو۔ وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ کسی نے دل موٹی میں بھینچ کر ٹکڑے کر دیا ہو۔ وہ انگریزی میں بولے جا رہی تھی۔ لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی ہے، ہم ختم ہو گئے ہیں۔ پھر خود کو دی جانے والی جسمانی اذیتیں بھی تکلیف نہیں دیتی۔ ان اذیتوں سے گزرے لوگوں کا بس جب کسی چیز پر نہیں چلتا، حالات پر نہیں چلتا، تو وہ اس اذیت میں تڑپتے ہوئے خود کو مارتے ہیں، بال نوچتے ہیں، چھری سے جسم کاٹتے ہیں کہ اندر سینے میں موجود دل کے کٹنے کی تکلیف بے پناہ ہوتی ہے۔ حال میں سنسنی پھیل گئی۔ میں ان تکلیفوں سے گزری ہوں، میرا شوہر ہر اذیت سے گزرا ہے۔ شوہر کو دیکھا تو وہ دم سادگی سے سن رہا تھا، مگر آج پچھلے زخم ہرے نہیں ہوئے تھے۔ ہمیں لگتا ہے ہم برے ہیں، ہم بدقسمت ہیں، تبھی ہم خود سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، خود کو اپنے کمرے میں گھر میں خود میں قید کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، موت کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہے جا رہی تھی، مگر آج ہر ٹوٹے دل پر، ہر کھوٹے ہوئے دل پر، ہارے ہوئے، تھکے ہوئے، مخاطب ہوئے سیلف کے یہ کچھ پوائنٹ میں رکھ رہی ہوں۔ ان کو اٹھا لو اور خود کو استوار کر لو۔ سب سے پہلا ہے خود کو پہچانو، جانو تم کون ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، اللہ نے تمہیں کیوں بھیجا ہے۔ زمین پر موجود ایک درخت، ایک پہاڑ، ایک کیڑا بھی بوجھ نہیں
تو تم بے مقصد نہیں ہو سکتے۔ خود کی تلاش میں نکلو، اپنے دل میں جھانکو، سجدوں میں ڈھونڈو، رات کے تیسرے پہر ہاتھ اٹھاؤ۔ جب تمہیں خود کو جاننے کی طلب ہو تو اللہ تمہارے دل میں تمہارا مقصد ڈال دے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر آگے بولی، بی یور سیلف، جو ہو وہی رہو، خود کو لوگوں کی دیکھا دیکھی مت بدلو۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو be someone else because everybody else is already taken۔ کسی اور کی طرح بننے کی کوششیں مت کرو کیونکہ وہ پہلے ہی لیا جا چکا ہے۔ اگر تمہارا رنگ کالا ہے تو تم بھی خوبصورت، اور رات کالی ہے اور خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اور be yourself کا اصول ہے کہ خود کا دوسروں سے موازنہ مت کرو۔ اگر موٹیویشن چاہیے تو اوپر والوں کو دیکھو، اور اگر احساس کمتری ہو رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے تو فوراً نیچے والوں سے موازنہ کرو۔ تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے تو دیکھو کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس بڑا گھر نہیں ہے تو فٹ پاتھ پر سو رہا ہے کوئی۔ تمہارے پاس کھانے کو بڑا برگر نہیں ہے تو کوئی کچرے سے کھا رہا ہے۔ موازنہ کرنا ہے تو ایسے کرو۔ حاضرین نے تالیاں بجائیں، وہ چپ ہو گئے رہا۔ اب حمزہ کی گود میں اچھل اچھل کر تالیاں بجا رہا تھا۔ ویلیو یور سیلف، وہ دوبارہ بولی، جب تم خود کو جان جاؤ تو اپنے آپ کو اہمیت دو، ویلیو دو، خود پر کام کرو، خود کو اپ گریڈ کرو، نئی اسکلز سیکھو۔ فیوچر ڈگری کا نہیں، ہنر کا ہے۔ میں کہتی ہوں ہر لڑکا اور لڑکی کو ایک ایسا ہنر ضرور آنا چاہیے کہ جب وہ اس سے پیسے بنائے، خود کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ ویلیوز دینے کا دوسروں کو اصول ہے کہ کسی کو اجازت مت دو کہ وہ تم پر انگلی اٹھائے، وہ تمہیں تکلیف دے، تمہیں ہرٹ کرے، تمہارا مینٹل پیس خراب کرے۔ اپنی ہیلتھ گرد ہیلدی باؤنڈری بنا لو، اور کسی کو یہ باؤنڈری مت پار کرنے دو۔ اور زندگی میں نہ کہنا سیکھو۔ جب کوئی تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف یا تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کوئی کام کروانا چاہتا تو اس سے نہ کہہ دو۔ Learn to say no because saying to others you are saying yes to yourself۔ نہ کہنا سیکھیں کیونکہ دوسروں کو نہ کہہ کر آپ خود کو ہاں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہال میں پھر تالیاں گونجیں۔ تم جیسے ہو خود کو قبول کرو۔ قد چھوٹا ہے، رنگت کالا ہے، بہت لمبے ہو، جو بھی ہے جیسے بھی ہے، خود کو قبول کرو۔ لوگ تبھی تمہیں قبول کریں گے جب تم خود کو قبول نہیں کرتے تو لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم خود کو آج قبول کر لو، اس حد تک قبول کر لو کہ جب کوئی تمہاری کسی کمی کا مذاق اڑائے تو اس اعتماد سے سر اٹھائے بیٹھے رہو کہ اسے لگے اس نے کچھ غلط بول دیا۔ فارگو یور سیلف کہہ کر وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے تم نے غلط بندہ چن لیا، ٹھیک ہے تم وقت پر صحیح لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے تم ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے، ٹھیک ہے تم میڈیکلز میں نہیں جا سکے، ٹھیک ہے تم انجینئر نہیں بن سکے، ٹھیک ہے تم نے زندگی میں غلط فیصلے لے لیے، ٹھیک ہے تم اچھے لوگوں کو نہیں پہچان سکے، ٹھیک ہے تم کسی کو ہرٹ کر دیا، اب خود کو معاف کر دو پلیز۔ دوسروں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ تم خود کو معاف کر دو، ہر پچھتاوا پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ۔ کوئی تمہیں تمہاری تکلیف سے نکالنے نہیں آئے گا مگر تم خود۔ اپنا بازو پکڑ کر خود کو باہر کھینچ لو، اپنا مسیحا خود بن جاؤ۔ وہ سانسیں لینے کو رکی، پھر گویا ہوئے، لو یور سیلف۔ لو یور سیلف کا اصول ہے ریسپیکٹ ٹو یور سیلف۔ کوئی تمہاری تب تک عزت نہیں کرے گا جب تک تم اپنی عزت آپ نہیں کرو گے۔ وہ انسان سے کیا محبت کرے گا جسے خود سے، اپنی ذات سے ہی پیار نہیں۔ ہم دوسروں سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، خود کو اس کے آگے رول دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، تماشا بنا دیتے ہیں۔ پیارے لوگوں، خود سے محبت کرو، دوسروں کے سامنے گرنا نہیں، کھڑا ہونا ہے۔ ڈونٹ لیٹ اینی باڈی ڈس ریسپیکٹ یو۔ اور جب تم خود کو عزت دینا، ویلیو دینا سیکھ جاؤ گے تو تم دوسروں کو یہ سب دے سکو گے۔ اور پھر جب تم زندگی میں کسی مقام پر پہنچ جاؤ گے تو تم اسے نیچے والوں کا ہاتھ تھام کر اوپر کھینچ لینا۔ مجھے ہے چاہیے کہ ہم ہار نہیں مانیں گے، اپنے لیے لڑیں گے، اپنی پہچان بنائیں گے۔ میں ان لوگوں سے امیوز نہیں ہوتی جو اپنے والد کا پیسہ شو آف کرتے ہیں۔ اگر تم کچھ ہو تو اپنا کما کر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تمہارا کیا ہے۔ میں وکٹم نہیں ہیں، ہم فائٹر ہیں، ہم لڑیں گے اپنی تکلیفوں سے، اپنے غموں سے، پیارے لوگوں سے۔ وی آل ول رائز۔ لیکن ضروری ہے کہ خود کو پہچان لو۔ ہم عام نہیں، کوئی بھی عام نہیں، سب اپنی اپنی پسند کی فیلڈ میں آگے بڑھ آؤ، کچھ کر جاؤ۔ تمہاری پہچان تمہارا خاندان، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی نہیں، اپنی پہچان تم خود ہو۔ میں نہیں جانتی تم کس کے بیٹے ہو، کس کی بیٹی ہو، مجھے بتاؤ تم کون ہو۔ فائنڈ یور سیلف، فائنڈ دا پرپز آف یور لائف۔
آخر میں اپنے بارے میں کہوں گی، میں نے اللہ سے مدد مانگی، اس نے مجھے راستہ دکھایا، میں نے خود کو پہچانا، میں آج یہاں کھڑی ہوں۔ میں حیا نہیں ہوں، میں حمزہ کی بیوی نہیں ہوں، میں رحاب کی ماں نہیں ہوں کہ میرا نام میرا شوہر اور میرے بیٹے سے رشتہ ہے۔ میں ایک کوشش ہوں جو نکلی ہوں لوگوں کی زندگیاں سہل کرنے، ان کو خود سے ملوانے، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب آپ لوگ بھی اپنے لیے قدم بڑھائیں گے۔ میں راستہ دکھا سکتی ہوں، منزل کا تعین کر کے قدم آپ کو خود بڑھانا ہے۔ پھر اس نے گردن تانی۔ نظر نے ایک لمحے میں پہلی کرسی سے آخری کرسی تک مسافت طے کی اور حال نے اسے کہتے سنا، میں پرفیکٹ نہیں ہوں۔ میں اچھی ہوں، میں بری ہوں، میں ولی ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں ہاری ہوئی ہوں، میں جیتی ہوئی ہوں، میں ہوں اور میں خود پر شرمندہ نہیں ہوں۔ ہاں میں ہوں، میں ہوں۔ وہ مائک سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، بول بول کر چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور پھر تالیاں بجیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر۔ پھر اس نے دیکھا حمزہ ارہاب کو گود میں لیے کھڑا ہوا، وہ تالیاں بجا رہا تھا، ارہاب تالیاں بجا رہا تھا۔ لوگ اپنی کرسیوں سے اٹھ کر تالیاں بجا رہے تھے، وہ ہانپ رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ کئی لمحے تالیاں بجتی رہی، وہ دم باب خود کھڑی رہی۔ مسز حیا، آپ کی باتیں سن کر ہم ٹرانس میں چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا، میزبان دوسرے کونے سے کہہ رہا تھا۔ وہ چونکی، پھر مسکرائی اور باوقار سے قدم بڑھاتی ان کی طرف گئی۔ اسے اپنا ایوارڈ سیو کرنا تھا۔ وہاں پہنچ کر کھڑی ہوئی تو وہ دوبارہ آواز گونجی، مسٹر حمزہ، آپ کی بیوی آپ کو اس لمحے اپنے ساتھ دکھانا چاہتی ہوں، پلیز جوائن آس ایٹ دی اسٹیج۔ مائک خاموش ہوا اور حمزہ ارہاب کو گود میں لیے اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا، ارہاب کو نیچے اتارتے ایک ہاتھ حیا کی کمر میں ڈالے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کیمروں کا فوکس پہ کپل تھا، یہاں سے دور ٹی وی اسکرین کے سامنے ہارون ردابہ، شیریں سمایا نکا، اس کا شوہر اور ایک 1.5 سال کا بچہ بیٹھے آنکھوں میں چمک، خوشی اور فخر لیے حمزہ اور حیا کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی شیریں نے فون نکال کر ایک میسج حمزہ کے لیے چھوڑا، آج اس خوشی کے ساتھ آپ کا یہ بھائی ابا اور آپ تایا ابو بننے جا رہے ہیں۔ مسکراتا وہ دوبارہ اسکرین کی طرف مڑ گیا، ہاتھ بڑھا کر سمایا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھا۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، میں نے آج پہلی بار اپنی بیوی کو یوں بولتے دیکھا ہے، میں نے اسے کبھی سیشن دیتے نہیں دیکھا، مگر آج مجھے لگا میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں، مجھے دوبارہ خود کو پہچاننا ہے، دوبارہ جینا ہے۔ گرفت حیا پر مضبوط ہوتی گئی۔ رحاب دونوں کے آگے اتنے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، میں کبھی ڈھنگ سے کہہ نہیں پایا، مگر آج کہنا چاہتا ہوں، حیا تم وہ چراغ ہو جو کئی بجھے چراغوں کو روشنی دینے جا رہی ہو، کئی زندہ لاشوں میں زندگی کی رمق بننے جا رہی ہو۔ اور حیا میں کہنا چاہتا ہوں، اس نے گردن موڑ کر حیا کو دیکھا جس کا چہرہ اتنی نظروں کی تپش سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ کچھ سیکنڈ سے دیکھتا رہا، جو کر ارہاب کو گود میں اٹھایا۔ تھینک یو فار گیونگ می جونیئر حمزہ، تھینک یو فار بینگ ان مائی لائف۔ پھر وہ حاضرین کی طرف مڑا، حیا از مائی لائف، حیا از مائی لو، حیا از مائی ایوری تھنگ۔ وہ رکا، پھر حیا کو دیکھا، حیا آئی لو یو۔ حیا کا سرخ چہرہ اور دہکنے لگا، اس نے یوں کہنے کو تو نہیں کہا تھا۔ کچھ دیر وہ کھڑی رہی، پھر اپنا مائک سامنے کیا، استغفر اللہ، حال میں بیٹھے مسلمانوں نے کہکا لگایا اور باقی ان کا منہ دیکھنے لگے۔ تبھی ارہاب آگ کے مائک پر جھکا، استغفر اللہ۔ ٹی وی کے سامنے سب نے کہکے لگائے، حال میں ارہاب کے لیے تالیاں بجیں اور وہ شرمندہ سباب کے سینے میں گھس گیا۔ اب تم حیا کو یہیں چھوڑ کر جاؤ اپنی زندگی میں اور دیکھو کیا رکھا ہے کرنے کو اللہ نے تمہارے لیے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ناول اور کہانی پسند آتی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔